وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، قرآن شریف کی جو آخر کی کچھ صورتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، ان کے معنی اور ان کی تشریح کا، اس میں آج نمبر ہے سورہ اخلاص کا، قل هو اللہ احد۔ یہ سورت آئی اس سے پہلے جو سورت تھی تبت یدا ابی لہب، سورہ لہب، جس کی پچھلی مرتبہ یہاں تشریح بیان کی گئی تھی۔ ترتیب قرآن کریم کی کہ وہ جو وعدہ تھا نصرت کا، اور جو مخالفین تھے اسلامی تحریک کے ان کا، اور اس کے جو سرغنے تھے ان کی صلاحیتوں کے مکمل ناکام ہو جانے کے بعد پھر اس صورت کو لایا گیا ہے تبت یدا ابی لہب، کہ ان کے سب صلاحیتیں ناکام ہو گئی ان کے سرغنوں کی، اور پھر اس کے بعد اس صورت کو لایا گیا کہ یہ اتنا بڑا انقلاب آیا کیسے۔ یعنی یہ صورت ترتیب اس میں اس جگہ پر جو آ رہی ہے اس پر غور کریں۔ یہ اتنا بڑا انقلاب جو آیا، وہ جس کے اوپر جتنے بھی تاریخ لکھنے والے ہیں اور جتنے بھی فوجی اور جنگی ماہرین ہیں، ان میں وہ جو اورینٹلسٹ مستشرقین یعنی مغربی ملکوں کے لکھنے والے، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بڑی حیرت کے ساتھ میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ بالکل جن کی کسی طرح کی کوئی قوت نہیں تھی، جن کو بالکل شروع میں کچل دیا جانا چاہیے تھا، وہ قوت آگے بڑھی اور پہلے دن سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے سب سے پہلی دعوت رکھی، کھانے کی دعوت پر بلایا تھا، پھر دین کی دعوت رکھی، تو ان سے یہ کہا کہ عرب اور عجم میں تمہیں جو کچھ دینے جا رہا ہوں یا بتانے جا رہا ہوں، وہ عرب اور عجم سارے تمہارے قدموں پر ہوں گے، تم اسے قبول کرو گے جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت جو ایک تنہا ایک انسان کھڑا ہوا تھا جس کا کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ شروع میں تو اسے مذاق سمجھا تھا اور مذاق اڑایا تھا، اور پھر اپنے لیے خطرہ سمجھ کے پوری قوت سے کچلنے کی کوشش کی، لیکن وہ تحریک بڑھتی چلی گئی۔ چند افراد سے ختم کیے جا سکتے تھے، وہ ختم نہیں کی جا سکی، اور بڑھتے بڑھتے ایک اس وقت کی ورلڈ پاور بن گئی جو سپر پاورز تھیں اس وقت، روم اور ایران جو کہلاتی تھی ان کی سلطنتیں، وہ پھر اس بات پر ہچکچانے لگی، اصل جنگیں تو ان سے بات کو ہوئی حضرت عمر کے دور میں، لیکن وہ اس مقام تک آ گئی کہ ہم ان کی ہمت نہیں پڑی اس کے اوپر حملہ کرنے کی، بلکہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو لے کر نکلے، اور اس وقت کا جیسے آج کا امریکہ میں ان کے بارڈر اور سرحدوں پہ فوجیں لے کے اپنی پہنچ گئے، مدینے سے سینکڑوں کلومیٹر دور، اور بہت دنوں وہاں قیام رکھا کہ تمہاری طرف سے خبریں آ رہی تھی حملہ کرنے والے ہو تو آؤ لڑ لو۔ ان کی ہمت نہیں پڑی نکلنے کی اور پھر واپسی کی۔ تو یہ مقام جو جس کے بارے میں وہ اس دور میں کہا کرتے تھے جب لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور پھر انہوں نے اس کو سیریسلی لیا اور اس کو کچلنے کی کوشش کی، اور پھر عرب کی طاقتیں اکٹھی ہوئی ان سے ٹکرانے کی کوششیں کی، لیکن وہ جو شروع سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ یہی دین سربلند ہونا ہے اور دنیا کی طاقتوں کو اس کے آگے جھکنا ہے، وہ ہوا تو وہ اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا انقلاب آیا کیسے۔ یہ چھوٹی سی صورت اس سارے انقلاب کی اصل وجہ اور بنیاد ہے۔ مخالفوں کا زور ٹوٹ گیا اور اس کے بعد پھر اس صورت کو رکھا گیا
کہ اصل قوت اور اصل سرچشمہ اور طاقت بنیاد یہ تھی. اب ویسے تو اسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ 1/3 قرآن ہے. اس 1/3 کے لفظ کی وجہ سے لوگ اکثر کہیں کوئی وظیفے ہوتے ہیں یا کہیں کوئی دعائیں ہوتی ہیں، کہیں پڑھنا ہوتا ہے 3 بار پڑھ لیتے ہیں کہ 3 بار پڑھ لی پورا قرآن پڑھ لیا. 1/3 تھا نا، تو 1/3 کو 3 بار پڑھ لیا اب قرآن ہو گیا پورا. 1/3 اصل میں جو اگر دین کے 3 بڑے بڑے اگر ہم حصے کریں ایمانیات کے، توحید اور رسالت اور آخرت سے توحید کی صورت ہے، مکمل توحید آ گئی اس کے اندر. تو اصل میں اس حیثیت سے 1/3 جو سب سے اہم حصہ ہے، جو 1/3 وہ پورا کا پورا اس کے اندر آ گیا. 1/3 کا یہ مطلب نہیں کہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھی تو قرآن ہو گیا. یہ اپنے جو دین پورا مکمل دین ہے اپنے عنوانات کے اعتبار سے ایک عنوان کو اس نے پورا کا پورا اپنے اندر سمیٹ لیا ہے ان 3 میں سے. اور صورتوں پہ آپ غور کریں تو تقریباً تمام صورتیں اس کے علاوہ ان کے جو نام ہیں وہ صورتوں میں سے کوئی لفظ اکٹھا کر کے نکال کر اور اس کو نام رکھا گیا سورہ البقرہ. تو البقرہ کا ذکر آیا اس کے اندر. سورہ العنکبوت مکڑی کا جالا، العنکبوت مکڑی کا اس کا تذکرہ آیا، اس کے سورت کا نام جو ہے العنکبوت ہے. آل عمران، تو زیادہ تر صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی اسی صورت میں سے کوئی لفظ جو آیا ہے اسی کو عنوان بنایا گیا. کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو مضمون کے اعتبار سے ہیں، جیسے سورہ نساء. سب عورتوں کا تو ذکر ہے نساء اس کے اندر، لیکن یہ کہ وہ عورتوں کے سر کا اور بہت سی اور چیزوں کا ذکر ہے، لیکن نام آ گیا، لیکن تذکرہ ہے سورہ عورتوں کا بھی. خالی اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف عورتوں کے بارے میں ہے سورہ نساء. اس صورت کا نام ایسا ہے کہ جو یہ لفظ اس کے اندر نہیں آیا. اس صورت میں اخلاص، سورہ اخلاص، سورہ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس میں اخلاص لفظ نہیں آیا پوری صورت میں. یہ اس لحاظ سے یہ باقی تمام صورتوں کے مقابلے میں اس کے آگے ہے سورہ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس. الفاظ آئے، اس صورت میں نہیں آیا یہ لفظ. اور یہ نام لوگوں کا رکھا ہوا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام ہے جو حضرت جبریل نے بتایا، جس کا نام صورتوں کے نام لوگوں نے اپنی پسند سے نہیں رکھے. تو یہ اخلاص کیا چیز ہے، پہلے یہاں سے ہم شروع کریں پھر صورت سے اسے دیکھیں کہ یہ کیا بنیادیں تھی جس کے اوپر انقلاب آیا تھا، اور وہ مکمل توحید اصل میں کیا ہے. نام سے چلے، یہ نام ہے اس کا اخلاص. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ جو انتہا ہے دین کی، یعنی جو مقصد جہاں پہنچنا ہے وہ اصل میں ہے محبت الہی. یعنی خالی اتنے نہیں کہ اللہ کی ذات کو سمجھ لیں ہم، بلکہ اس کی محبت میں ڈوب جائیں. لیکن قرآن شریف نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، وہ ہے ایمان والے. تو محبت جو ہے وہ بنیاد ہے اصل میں ایمان کی، اور ایمان کی بنیاد ہے اخلاص. جنہیں اردو زیادہ نہیں آتی اخلاص کا اگر مطلب نہیں سمجھتے ہو تو اسے آسان زبان نہیں سمجھ لیں. خالص ہو جانا کسی کے لیے، کوئی ذرا سا بھی کسی طرح کا اس میں لاگ نہیں شامل رہ جائے، ذرا سی بھی اس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں رہ جائے، بالکل خالص ہو جانا، اسے اخلاص کہتے ہیں. یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا یا اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا، صرف اس کے لیے نیکی اگر اس کے لیے کرے گا تو نیکی ہوگی. مطلب کام تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں نیک کہلاتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کی وجہ سے کیا تو اخلاص تھا. اور نیک کام کیے اس کے پیچھے بہت سی اور بھی باتیں تھیں کہ بھئی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس سے اچھا معاشرہ بنتا ہے، اس سے اچھا سماج بنتا ہے، اس سے لوگ تعریف کریں گے. یہ بھی چند باتیں ساتھ میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل آتی ہیں. یہ سب چیزیں
نتیجہ تو ہے اس کی ادا ہو جائے گا، لیکن اصل میں نیت جو ہے وہ یہ کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ اخلاص ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں اور کوئی وجہ نہ ہو. یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے ایمان کی. اخلاص کے بغیر ایمان نہیں ہوتا. اخلاص کے بغیر ایمان کا دعویٰ منافقت ہوتا ہے. منہ سے تو کہہ رہے ہیں اخلاص نہیں، جو کھوٹ ہے وہ کھوٹ کو منافقت کہتے ہیں. اخلاص سچ یا حق کے خلاف سے حق کے اندر ملاوٹ ہو گیا ہے اگر اخلاص نہیں ہے تو. اخلاص وہ ہے جو بالکل خالص حق ہو، جس میں ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہو. ملاوٹ ہوئی وہ منافقت آئی. یہ اس کا عنوان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اب یہاں سے وہ بنیادیں شروع ہوئی جس ٹھوس بنیاد کے اوپر یہ اتنا بڑا انقلاب آیا تھا. نبی اکرم، یہ جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں لکھنے والے، خاص طور سے غیر مسلم اور بہت سے بعض مسلمان بھی، یہ بہت بڑے جنگی ماہر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اسٹریٹجی تھی، ان کی پلاننگ ایسی تھی، ان کا یہ تھا کہ یہ سب انہوں نے کر لیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی بے پناہ صلاحیتیں تھی، لیکن ساری اسٹریٹجیز دنیا کی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. یہ ان کی یہ جو کچھ بھی تھی، اس کو جن چیزوں سے مدد ملی ہے وہ کیا تھی؟ جنگ بدر میں جب وہ ایک موقع ایسا آ گیا کہ اب جنگ ہوگی، لڑنے نہیں نکلے تھے، لڑنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اتنے ہتھیار لے کر نہیں نکلے، اتنا سامان اور سواریاں لے کے بھی نہیں نکلے. حالات ایسے پیش آ گئے کہ اب جنگ ہوگی اور ادھر سے پوری تیاری کے ساتھ ایک 3 گنی فوج آ گئی. ادھر ہتھیار بھی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں، اور حالات ایسے تھے کہ واپس نہیں لوٹ سکتے تھے. وہ ہمیشہ کے لیے ایک مورل ایک ایسی شکست ہو جاتی کہ پھر اسلامی انقلاب یہ نہیں آتا. ایسے حالات تھے کہ واپس بھی نہیں لوٹ سکتے تھے. وہ آگے لڑنے تو اب بچ نہیں سکتے تھے. ساری رات اور لوگ تو سوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات تڑپ تڑپ کر اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ اگر یہ تیرے مٹھی بھر بندے آج ختم ہو گئے تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. اسٹریٹجی تھی خالی. یہ تو تھی اسٹریٹجی کہ بھئی اب بھاگ کر واپس نہیں جا سکتے بچ کر. اس میں ایک مورل، ایک اخلاقی شکست ہو جائے گی، مورل ڈاؤن ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. یہ اس کو تو اسٹریٹجی کہہ لیں یا پلاننگ کہہ لیں، عقل کہہ لیں، فہم کہہ لیں، ٹھیک ہے تھا. لیکن وہی عقل یہ جانتی تھی کہ یہ اتنے سے لوگ اتنے سے سامان کے ساتھ میں ان سے نہیں ٹکرا سکتے. ابھی طاقت کہیں اور سے چاہیے. تو ساری رات جو ہے تڑپتے رہے کہ اللہ اگر آپ ہی کے کھانے میں آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے دین کے لیے میں آیا ہوں اور یہ دین نہیں بچے گا اگر آج یہ ختم ہو گئے. تو یہ تھی بنیاد مضبوطی. اس کے ساتھ پھر اپنی اسٹریٹجی ہو پلاننگ. اب شروع ہو رہی ہے ترجمہ تو بہت ایک لفظ کے ذرا سی ایک عام طور سے جو لوگوں نے پڑھا ہوگا ترجمہ، اس میں ایک لفظ عام طور سے جو اردو میں ترجمہ آتا ہے اس کے اختلاف کے ساتھ ہے. باقی تو بہت آسان سا ترجمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، عام طور سے اردو ترجمے میں لکھا ہوتا ہے اللہ بے نیاز ہے. تو لفظ سمد کا ایگزیکٹ اصل میں اور بہت سے اگر آپ ترجمے دیکھیں تو بعض اردو ترجموں میں اس سے مختلف بھی ہوگا. ہندی کے اور انگریزی کے دیکھیں بہت اور ترجمے ملیں گے. اس ایک لفظ کے بہت سے ترجمے ملیں گے الصمد. تو میں اس کے اوپر آؤں گا میں بات کو، لیکن یوں سمجھ لیں کہ بہت مضبوط سہارا ہے اسے کہتے ہیں جس کی طرف سب متوجہ ہو جائیں. اس کو ضرورت نہیں کسی چیز کی، لیکن ہر ایک کو ضرورت ہے کہ اس سہارے کو تلاش کرے. اسے سمجھ کہتے ہیں. اللہ وہ ہے لم یلد، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ بیٹا ہے کسی کا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی کفو نہیں ہے اس کا، کوئی ایک بھی، کوئی کسی بھی طرح سے اس کی برابری کرنے والا نہیں. یہ تو مختصر سا ترجمہ ہے اس کا، لیکن بہت ہے. یعنی ہم پچھلی تاریخ پر نظر ڈالیں، ساتھ میں یہودیت کی تاریخ میں نظر ڈالیں، عیسائیت کی تاریخ میں نظر ڈالیں، ان سے پہلے ہندوؤں کے عقائد کے اوپر نظر ڈالیں، اور پھر اس کے بعد قرآن نے جو کچھ کہا ان چیزوں پہ نظر ڈالیں، تو بہت چیزیں غور کرنے کی. اس کا تو اتنا تو وقت نہیں یہاں پر جو چھوٹی صورت پہ جس پہ غور کرنے کی جتنی چیزیں ہیں. انسان نے جب اصلی دین ان سے کھویا، جو کچھ بھی بتایا گیا تھا،
تو جب جب انسان نے اللہ کا کوئی یا یہ کہ اس طاقت کا جسے وہ سب سے اوپر کہتے تھے اس کا کوئی تصور قائم کرنا چاہا جب بھی، تو جیسی اپنی شکل صورت تھی وہاں سے شروع کیا، لیکن بھائی ہم سے بڑا طاقتور ہے تو 4 ہاتھ بنا دیے، 3 سر بنا دیے، 4 سر بنا دیے کہ اپنے سے کچھ بڑا دکھا دیں، ہم سے بڑا، انسانوں سے بڑا۔ انسانوں کے نہیں ہوتے 4 ہاتھ، 4 بھجائیں، اور برہما کی بنا دی 4 بھجائیں، 3 سر بنا دیے کہ انسانوں سے زیادہ عقل مند یا زیادہ دیکھنے والا، چاروں طرف دیکھنے والا، اپنے سے کچھ بڑا ہے، لیکن مقابلہ اپنے سے کر ذرا اور بڑا کر دیا۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا احد، ترجمہ تو یہی لکھا ہوتا ہے، اصل میں تو ترجمے میں ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں، دوسری لینگویج کے اندر بالکل صحیح ترجمہ، بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک لفظ میں بہت باتیں ہوتی ہیں، وہ سب نہیں سمجھ سکتی ایک لفظ میں۔ عربی میں واحد کہتے ہیں ایک کو، احد بھی ایک کو کہتے ہیں۔ یہاں پر قل هو اللہ احد کہا گیا، واحد نہیں کہا۔ آپ جائیں جو عربوں کے پاس، کسی کے پاس جو عربی بولنے والے ہیں، ان سے پوچھیں یہ کتنا، کہیں گے واحد، احد نہیں کہیں گے، واحد ایک۔ کہیں بھی ایک کہنا ہو تو واحد۔ لفظ احد ایک سے، یعنی ایک خالی لفظ ایک سے بات پوری نہیں ہو رہی یہاں کہ اللہ ایک ہے۔ ایسا ایک کہ کوئی اس ایک کا تصور نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا ایک ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو احد کہتے ہیں۔ یعنی جس کا کوئی، قرآن نے مثلاً ایک تفصیل ایک جگہ ہے، اس کو ایک آیت کچھ الفاظ کی شکل میں رکھا، لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال کسی ایک بھی چیز کی لا ہی نہیں سکتے اس جیسی، اس کے مثل۔ کیا بات کہی، یہ جو چھوٹی سی یہ فقرہ ہے، لیس کمثلہ شیء، مثل مانے ایگزامپل، مثال، اور کاف زبر کا بھی عربی میں اسی کو کہتے ہیں، مثال کا مانے جیسے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیسا کا مثل نہیں لاتے، لیسا کا شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیسا مثلی شیء کا نہیں لاتے، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا تو الگ بات، اس کی مثال ہے، اس کی یہ 2 مثالیں ہیں اس کے اندر، اس کی مثال جیسا کوئی نہیں، مثال کی مثال بھی نہیں لا سکتے۔ اس درجے تک وراء الورا کے نہیں تصور کر سکتے، تو کچھ اس کے بارے میں تصور کرو گے کسی مثال سے تو کرو گے، اور کوئی مثال ذہن میں لا ہی نہیں سکتے ہو، مثال کی کوئی مثال بھی نہیں۔ سب کو سب تصور سے اوپر ہو گیا، ہر طرح کے تصور سے۔ کس طرح کے تصور سے؟ وہ دیکھتا ہے، البصیر، قرآن کہتا ہے، قرآن اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اب دیکھنا تو ہماری مثال سمجھ میں آتی ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا کوئی جسم نہیں، آنکھیں بھی نہیں۔ آنکھوں کے بغیر کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ معلوم نہیں، پتہ نہیں۔ وہ دیکھتا ہے، اس کا جسم بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ معلوم نہیں۔ بات یہی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ دیکھنا بھی جو ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ کا دیکھنا اس سے کچھ اور ہے۔ یہ صرف ہماری ایک زبان ہے جس میں سمجھا دیا گیا، ورنہ اللہ کا دیکھنا وہ نہیں ہے جسے ہم دیکھنا سمجھتے ہیں، اس کے دیکھنے کا مطلب بھی کچھ اور ہی ہے، بس اس سے الگ۔ سمیع، وہ سنتا ہے، کان نہیں ہے، جسم نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے۔ جس کے کان نہیں ہے وہ کیسے سنتا ہے پتہ نہیں، لیکن وہ سنتا ہے۔ اصل میں اس کا سننا اس سے بالکل الگ کچھ اور ہے، جیسے ہم سننا کہتے ہیں، کیا ہے معلوم نہیں، یعنی ہر جگہ آخری بات یہ آتی کہ پتہ نہیں۔ تو اگر خالی اتنا ہی ہوتا کہ اس کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، تو ایک تعلق کٹ جاتا ہے ایسی ہستی سے۔ محبت تو ملاقات سے شروع ہوتی ہے، کچھ جانتے ہیں کسی کے بارے میں، محبت ہوتی ہے، جس کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے محبت کیا ہوتی۔ تو یہ دونوں حصے دیے قرآن نے، یہ دونوں حصے دیے ہیں۔ یہ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ احد وہ ایسا ہے کہ بالکل ایسا ہے، ایسا اکیلا کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اوروں کی طرح کا ایک نہیں کہ بھئی اپنی طرح کا اکیلا ڈاکٹر ہے، یعنی لفظ بول دیا، ڈاکٹر تو بول دیا نا، اب ڈاکٹر تو بہت تھے نا، ہے ہی نہیں، کوئی لفظ نہیں بول سکتے، سب سے الگ، سب سے بالکل اکیلا، کچھ کوئی لا ہی نہیں سکتے مقابلے کو، کوئی مثال بھی نہیں لا سکتے۔
اب انہوں نے جب انسانی عقل اپنے شروع کے درجوں میں تھی، لوگ الگ الگ بہت سے لوگوں نے، انہوں نے 3 خدا بنائے، ہندوؤں نے 3 بنائے. اب 3 بنائیں گے، ایک پیدا کرنے والا اور ایک پرورش کرنے والا اور ایک موت دینے والا اور مارنے والا، تو تینوں کی اپنی اپنی ایک رینج تو ہو گئی نا. یہ رینج ایسی، پیدا کرنے والا جو ہے وہ پرورش نہیں کر سکتا اور مارنے والا جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا. رینج ہو گئی، لمٹ ہو گئی. تو ان کی آہت تو وہ ہے کہ جو آخری کمال کو پہنچا پائے کہ کوئی صحیح نہیں ہوا. یہ کمال یا آخری جسے انتہا کہتے ہیں، جو سب سے اوپر جس جیسا کوئی تصور اور کر ہی نہیں سکتے، سب چیزیں آ گئی اس کے اندر، اس حد کے اندر جو کچھ بھی آ سکتا تھا وہ سب آ گیا. یہاں تو پاورز بیٹھی ہوئی ہیں. جب پاورز بیٹھی ہوئی تو کمال کو نہیں پہنچے، انتہا کو نہیں پہنچے شکر کے اوپر. بس اتنی پاور ہے، بس رینج ہے، ختم، پیدا کر دیا. اور پھر بات یہ ہے کہ وہ 3 خدا بنائے دیوتا، ایک پیدا کرنے والا، ایک پالنے پوسنے والا، ایک مارنے والا. اب پیدا کرنے والا تو پال پوس نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، اس کی پوجا ہی ختم ہو گئی. دیوتاؤں میں بھی برہما کی پوجا نہیں ہوتی، شیو کی ہوتی ہے کہ بھائی پال پوس ہو رہا ہے، نعمتیں وہ دے گا. اور موت اس کے ہاتھ میں، ابھی موت تو باقی ہے نا. تو پوجائیں وشنو کی ہوتی ہیں، مندر بنتے ہیں، اور شیو کے ہوتے ہیں، برہما کا نہیں بنتا. وہ تو کر تو چکا نا پیدا، اب کیا کرنا ہے. اس کے آگے سے تو پاور بھی ختم ہو گئی، کام ہی ختم. تو یہ بہرحال پاور قوتیں جو ہے وہ لمٹ ہو گئی. تو یہ عہد کے اندر تو ہر طرح کی ساری قوتیں اکٹھی ہو گئی کہ بس کوئی اور سوچ ہی نہیں سکتے، سب کا یکتا اکیلا بالکل. اللہ سمجھ. اب یہ پھر دوسری اس کی، یہ بے نیاز لفظ ہے بڑا، اصل میں تو لفظی معنی بھی نہیں ہے اس کے. سمجھ کہتے ہیں پرانے، جو اصل عربی زبان میں بہت بڑی چٹان جس کا سب سہارا لیتے ہیں دشمن دوسروں سے بچنے کے لیے. چاہے بارش سے بچے، چاہے اولوں سے بچے، چاہے آندھی اور بجلی سے بچے، چاہے دشمن سے بچے، چاہے جانوروں سے بچے، اتنی بڑی چٹان جو ہر طرف سے سہارا بن جائے، اسے عربی زبان میں پرانی سمجھ کہتے ہیں. تو پھر وہ اس معنی میں استعمال ہونے لگا کہ جس کا ہر ایک سہارا ڈھونڈے اس کو ضرورت نہیں ہو سہارے. تو سمجھ جو ہے وہ وہاں سے اس معنی کے اندر آیا، یعنی جس کی طرف سب لوگ جائیں اور سب لپکیں اور وہ ہر ایک کے سہارے کے لیے کافی ہو جائے. اب جس کی طرف سب لپکے اس کے اندر تو صفات ہونی چاہیے نا کچھ، جس کا کوئی تصور ہی نہیں آ رہا اس کی طرف کوئی کیسے لپکے گا. تو یہ قرآن نے دیا بیلنس، توازن دیا کہ ان جیسا کوئی نہیں، لیکن تم آپ کی زبان کے الفاظ دیے کہ تم اپنی زبان سے سمجھ لو کہ یہ سب چیزیں جو تم سمجھتے ہو کہ اچھی ہوتی ہیں وہ سب ہے اس میں. وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ اصول بھی بناتا ہے، وہ لوگوں کو نہیں توڑتا. وہ یہ سب ساری اس نے یہ سب نام جو تمہاری اپنی زبان کے ہیں، یہ تصور دیا کہ یہ سب ہے اسی کے اندر. اب اس کے اصل معنی کیا ہے؟ مفہوم جو کچھ جو ہے تعلق پیدا ہو، وہی دینے والا ہے. بھائی خالق سے پیدا کرے، وہ رازق ہے، وہ بھی تو پھر اس سے مانگنا. تعلق قائم کیا ہے، وہ ہے، وہی ہے جو سمجھ کہ سب کو، ہر ایک کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے. یہ بھی جب انسان کی فکر کا بچپن تھا اور یہ اس وقت کی بات تھی جب اس نے غور و فکر اور عقل کا جب انسان نے استعمال نہیں کیا. وہ بچپن آج بھی ہوتا ہے. کوئی بڑا ہونے کے بعد عقل کا استعمال نہیں کرے گا، کیا بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں، یعنی سوچا نہیں، تم نے غور نہیں کیا، اسے کہتے ہیں بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جب انسان نے شرک کیا ہے تو وہ بچوں کی سی باتیں تھیں. وہاں اس نے عقل کا اپنی استعمال نہیں کیا اور سوچا نہیں اور غور نہیں کیا. جب وہ توحید سے ہٹائے، جب یہ لفظ اللہ تو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھا، وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف قرآن کے آنے سے پہلے تھا. ساتھ میں بہت سے اور بھی معبود دیوی دیوتا تھے. ایک ایشور کو تو یہ بھی مانتے ہیں، یہ ہندو بھی مانتے ہیں، ساتھ میں بہت سے اور دیوی دیوتا بھی ہیں. لیکن انسان کی جو فطرت ہے جس کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا، اب ہم یہ دیکھیں کہ ساتھ شرک کرنے والے تو دنیا میں زیادہ ہیں. بالکل خالص توحید پہ کم ہے. تو فطرت کے بعد کیا چیز ہوئی؟ شرک ہوا یا اور ذرا سا کچھ تھوڑا سا اپنے گارڈ ہٹے اور حفاظت ہٹی اور پھر شرک کرنے لگ جاتا ہے. تو سامنے سے تو ایسا محسوس ہو کہ جیسے اصلی فطرت شرک کی ہو.
اب یہ بہت لمبی بات ہے کہ نہیں، اصلی فطرت جو ہے وہ توحید کی ہے، لیکن میں تو صرف ایک چھوٹی سی بات سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت اس کے اندر فلسفے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات خاص طور سے انہیں زیادہ سمجھ میں آ جائے گی، ان کی باقی لوگوں کی بھی آئے گی، ان کی زیادہ آ جائے گی جنہوں نے کبھی کسی کو کچھ سمجھایا ہو کسی دین کے بارے میں، کسی غیر مسلم کو۔ جب توحید سمجھانے کی بات کرتے ہیں تو کھٹے گئے تھے، ہاں وہ ایک ہے سمجھ، وہ جتنے بہتوں کو پوجا کرنے والے نہیں باقی کو ان کی باقی کی رد بھی کر دی ہے، وہ سب بھی نہیں تو اسے بھی مان لیتے ہیں، ہاں چاہے عمل نہیں کریں منہ سے مان لیتے ہیں، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور جو بالکل خالص توحید پر قائم ہو اسے کتنا سمجھائیے کہ نہیں یہ بھی ہے اور ساتھ میں اس کی بھی پاور ہے، اس کی تو وہ نہیں ہلتا، یعنی وہاں سے ادھر لانا، خالی چاہے وہ عمل نہیں کرے لیکن کھٹے انسان مانتا ہے، اور جو خالص توحید پر ہے اس کو آپ ہلا ہی نہیں سکتے، اس کو یہ نہیں کہ آپ کسی طریقے سے سمجھا دیں کہ نہیں بہت سے اور شریک اس کے ہیں جو اس کے بغیر وہ بیکار ہے۔ تو اصل بات یہ کہ جو انسان کی فطرت اس کی عقل کے ساتھ چلتی ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے انسان کا تو وہ دنیا کے جتنے بھی اور بچے پیدا ہوتے ہیں جانوروں میں ان سب کے مقابلے میں سب سے کمزور ہوتا ہے۔ دنیا کے اور جانوروں کے بچے شروع ہی سے ان میں کوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ سب سے کمزور ہوتا ہے، اور پھر بڑھتے 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 جیسے جانور بڑا ہوتا ہے تو وہ تو بس ایک تھوڑا سا جسمانی قوت بڑھ گئی، بس باقی اس کی جتنی صلاحیتیں اس کے اندر جیسی تھی وہ اس کے اندر جیسی پہلے تھی وہی قوت، جسم کی قوت آنے کے بعد نظر آنے لگی وہی پہلے بھی تھی بچپن میں۔ انسان بڑا ہوتا ہے تو سب سے اونچا ہو جاتا ہے، ان سب سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور سب سے کمزور ہوتا ہے شروع میں جب پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک الگ اس کا مقابلہ باقی کہ ایک الگ اس کی کوئی صلاحیتیں ہیں کہ جہاں سے یہ چیزوں کو لینا شروع کرتا ہے اور ایک اونچا مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ حصہ جس سے وہ اونچا مقام حاصل کرتا ہے یہ جس جگہ بھی رک جائے گا انسان پستیوں اور گہرائیوں کے اندر جا کر گرے گا۔ یہ دین کے معاملے میں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ عقل بند کر دو، کیونکہ گہرائیوں میں گرتے ہی جاتے۔ جب عقل بند کر دیں گے، جب سوچنا بند کر دیں گے دین کے معاملے کے اندر، تو ہم پھر وہ فطرت کے خلاف جائے گا ہی جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ پوری پوری بھیڑ کو سمجھا یہ دیا جاتا ہے کہ اس پر سوچنا مت، جو ہم نے بتا دیا بس اسے مان لینا، اور لوگ مان لیتے ہیں۔ حالانکہ انسان نے جب جہاں جہاں ترقی کی وہاں غور و فکر کے ساتھ میں کی، وہ اٹھتا چلا گیا، یہاں بھی اونچے مقامات پر غور و فکر کے بعد پہنچے گا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، پھر کے دوہرا رہا ہوں، اللہ نے کسی جگہ دعویٰ نہیں کیا، اگر دعوے کا کسی کو بھی کائنات کے اندر حق تھا تو اللہ کی ذات کا تھا کہ میں ہوں، وہی ہے سب سے بڑا۔ اس نے کہا کہ میں اکیلا ہوں اور میں ہی پیدا کرتا ہوں، میں جلاتا ہوں، تو اس کے ثبوتوں کے ڈھیر لگا دیے قرآن میں کہ دیکھو یہ ثبوت ہے، دیکھو یہ ثبوت ہے، دیکھو یہ ثبوت ہے، ڈھیر لگا دیے۔ آخرت میں تمہیں میرے سامنے جواب بھی کرنی ہے، لیکن مرتبہ اٹھو کے ڈھیر لگا دیے، یہ ثابت کرتے دیکھو، یہ اپنی زندگی میں دیکھو، وہاں دیکھو، جنگل میں دیکھو، بارش ہوتے دیکھو، اس کو اگتے دیکھو، اسے مرتے دیکھو، دیکھو میں کتنی ناممکن باتیں تھیں، اسے دیکھ لو، یہ کیا مشکل ہے کہ میں دوبارہ ہستیوں کو اکٹھا کر دوں گا۔ اس کو تھی ضرورت ثبوت دینے کی، کمزور سے مانگے جائیں ثبوت، طاقتور ایک بیٹھا ہو ثبوت دو، نہیں تو بھی ختم کر دوں گا۔ تو جس کو واقعی دعویٰ کرنے کا حق تھا اس نے خالی دعوے نہیں کیے، اس نے ثبوتوں کے ڈھیر لگائے کہ عقل سے سوچو، دیکھو، ثابت کیا ہے۔ آپ کو جو بتا دیا جائے اس میں عقل استعمال مت کرنا، بس اس کو تو سارے کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، قرآن کو، ثبوتوں کو۔ اب کسی نے کوئی بتا دیا یہ دین ہے، بس اسے سن لو اور ویسے ہی مان لینا۔ عقل مطلب جب انسان عقل کا استعمال چھوڑے گا تو پستیوں میں اور گہرائیوں میں جائے گا، خالی صرف آنکھیں بند کر کے جب مانے گا۔ اور پستی اور گہرائیاں، شرک پستی اور گہرائیاں ہی ہیں جب عقل کا استعمال نہیں کرے گا تو۔ جو اکیلا ہے جس کے اب یہ تو پھر جو عہد کہہ دیا اور سب اسی کی طرف اسی کی پناہ لیتے ہیں، تب پناہ لینے کی دو باتیں ہو گئی، وہ دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ ایک تو ادھر سے کہ ہم نے اس بات کو مان لیا، مکمل مان لیا، سرنڈر کر دیا۔ اب ہماری طرف سے دیکھا جائے تو ہم تو دے چکے اپنا سب کچھ۔ مثلا قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے ایمان لانے والوں کو جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ اچھا بیچ دیا اپنا جان مال سب لگا دیا، ادھر سے دیکھا وہاں بھی سب لگا دیا، اب ذرا دوسری طرف سے جا کے دیکھی کہاں لگائے، سب اللہ ہی کو دیے تھے، کچھ بانٹ بھی دیے تھے، ادھر ادھر بانٹے تھے، دے تو سب دیا، تو اس سے زیادہ گھاٹے میں تو کوئی بھی نہیں ہوا کہ جہاں دینا تھا صرف وہاں دیا ہوتا۔
کہاں کہاں تقسیم کر دیا. اور اصل میں بات یہ کہ جب یہ تقسیم ہوئی اب ساری دنیا کہتی ہے کہ تب وہ ایک اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں, ہاں ساتھ میں شرک کر لیتے ہیں ہندو بھی. اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں, ہاں ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں. ایک خدا کہتے ہیں, ایک ایشور کہتے ہیں, ساتھ میں انہیں بھی مان لیتے ہیں. اصل میں بات یہ قرآن اس جگہ لایا ہے کہ نہیں, وہ انہوں نے مانا ہی نہیں ہے, اسے نہیں مانا ہے. اگر ساتھ میں کسی اور کو مان لیا, بات یہ نہیں کہ اسے بھی مانتے ہیں انہیں بھی مانتے ہیں. اگر ساتھ میں کسی کو مانا تو اسے نہیں مانا. احد کا مطلب یہ ہے, اور الصمد کا مطلب بھی ہے کہ اگر صرف اسی کے اوپر ساری اپنی حفاظت کی, ساری اپنی جتنی بھی جو کچھ بھی تھا اسی کی طرف سے حفاظت کی توقع رکھی اور اسی کے سپرد سب کچھ کر دیا, تب تو مانا. اور کچھ اور کے سپرد بھی کر دیا, کچھ اور سے بھی توقعات رکھی تو نہیں مانا, پھر مانا ہی نہیں. سارے شرک کی بنیادیں ان دو جگہ سے ختم ہو جاتی ہیں. لم یلد ولم یولد. اس میں دیکھیے ہم نے تو بہت باتیں اس کے اندر تو بڑے بہت سے اور آگے تک کے گہرے فلسفوں کی چیزیں, لیکن وقت نہیں کسی ایک آدمی کے کہنے سے نہیں ہوتا. خود میں مشورہ نہیں چلتا, آپ سامنے سے نہیں بولنا چاہیے. لم یلد ولم یولد, وہ ماں باپ سب سے بڑے یہی ہیں دینے والے, سب سے زیادہ عزت احترام بھی, محبت کی ایک انتہا بھی. ماں باپ تم یہیں تک جا سکتے ہو بس, لیکن وہ باپ سے بڑھتا ہے. یعنی اس کو پھر اور ڈیٹیل کیا ہے, تمہارے یہاں سب سے بڑا باپ ہے, وہ بہت اوپر ہے. اور بیٹا, وہ بیٹا بھی نہیں ہے. بیٹا ہونا تو نفس باپ کے بغیر ہوتا ہی نہیں. یہ بھی اس احدیت کے اس کے خلاف ہے. سب اس عہد کی تشریح چل رہی ہے ہماری. ولم یکن لہ کفوا احد. اور انسان تو سارے برابر پیدا کیے گئے ایک جیسے. اس میں تو لوگوں نے اونچے نیچے بنا دیے, بڑے اور چھوٹے بنا دیے پیدائش کی بنیاد پر, کہا کہ یہ تو سب برابر. لیکن پھر اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. کفو سے کہتے ہیں, نکاح میں شادی بیاہ میں بھی کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ کفو سے کرنا. اب کفو کا لوگ مطلب ذات برادری سمجھ لیتے ہیں, کہیں کہیں آتا ہے تھوڑا سا حصہ اس کا بھی. کفو کا مطلب کس ماحول کے اندر یہ زیادہ ٹھیک جہاں پر رہا ہے اس کا بھی ذرا خیال رکھنا. بچی رہی ہے کسی ماحول میں تو اس سے بہت مختلف. یہ بھی ہوتا ہے کہ خالی برادری کی بات نہیں کہ بھائی یہاں کے بجائے اگر ہم نے شادی کر دی, بچی کو ہم نے بھیج دیا گجرات میں یا بنگال میں, تو ماحول ذرا کافی مختلف ہو جائے گا. اس میں ایڈجسٹمنٹ ہر ایک کا نہیں ہوگا, بہتوں کا ہو بھی جاتا ہے. تو کفو جو ہے برابری کہتے ہیں, ایسا کہ جس سے مانوس ہو برابر ہو. تو انسان تو برابر بنائے گئے سارے,